یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین ہے۔ یہ کتاب ہے سیرت نبی مہدی رسول اللہ کی۔ اسی سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ابھی ذکر جو ہے وہ آ، وہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جزیرہ نمائے عرب کے حالات اور وہاں کے جو دستور تھے، جو طرز زندگی تھی اور جو ماحول تھا، اس کا سرسری سا جائزہ لیا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھی، جس سال میں ہاتھیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، حبشہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی، اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کو پیر کا دن تھا، جب مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب آپ سے پہلے ہی کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہے کہ 12 ربیع الاول یہ ایک موقف ہے، لیکن یہ اس کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ممکنہ حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسے یہ یقینی صورتحال نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ تو جب پیر کے دن کو ہم گریگوری کیلنڈر کے لیے ہم پیچھے لے کر جاتے ہیں، تو پیر کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ یا اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں بنتی۔ گریگوری تاریخ تو وہ دوسری ہے جو عیسوی سال ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر چاند کے حساب سے بھی اندازہ لگایا جائے، جیسے مختلف جو حیاتدان ہیں انہوں نے بھی اس کی پوری کی ہے کوشش جاننے کی کہ کون سی تاریخ بن سکتی ہے، تو اس میں یہ زیادہ تر یہی ہے کہ وہ مختلف تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول کے علاوہ اس میں 9 تاریخ بیان کی جاتی ہے زیادہ تر، اور اسی طرح 13 تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے، 19 اور 18 تاریخ یا 17 تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے۔ گویا کہ اس بارے میں یقینی طور پر اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا کسی اور ربیع الاول کی تاریخ میں پیدا ہوئے۔ البتہ پیر کا دن جو ہے یہ حتمی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ہیں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں جو ہے جو سب سے زیادہ معزز ترین جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حسینہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو عدنان اس لیے کہ یہ جو ہے وہ جد امجد ہیں قریش کے، اور فہر جو ہے اس کا لقب جو ہے وہ قریش تھا، اور پھر اس کے بعد ابن ابی کبشہ کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ ابن کبشہ جو ہیں وہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کو کہا جاتا ہے ابن کبشہ۔ ٹھیک ہے، تو ابن ابی کبشہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ابن الذبیحین ہے۔ ابن الذبیحین سے مراد ایک تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو
جو ہے وہ اللہ کے حکم سے خواب کے ذریعے جو حکم ہوا تھا اس کے ذریعے ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا عبداللہ ابن عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے تو جو مجھے بیٹا ملے گا جو خوبصورت ترین اور اچھا بہترین بیٹا ہوگا میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو عبداللہ کے حوالے سے یہ طے ہوا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ تو عبداللہ کو عبد المطلب بھی بڑا پیار کرتے تھے، اور باقی بھی سارے یہی چاہتے تھے کہ یہ جو ہے قربان نہ ہوں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ان کے بارے میں پورا ڈالنا، اور وہ کسی کاہن کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ آپ پورا ڈالتے جائیں اور ہر پورے کے اوپر 10 10 اونٹ بڑھاتے جائیں، جب جب یہ نام آئے اتنے 10 اونٹ، یہاں تک کہ 100 اونٹ جو ہے وہ آئے پورے کے ذریعے، یعنی 10 مرتبہ جو ہے وہ پورا ڈالا گیا، پھر جا کر جو ہے وہ 100 اونٹ کی دیت دی گئی، یا 100 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے وہ بچے۔ تو اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ذبیحین بھی کہا جاتا ہے۔ آگے یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب ہے، یہ بات متفقہ ہے کہ عدنان تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اور دوسرا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن اس کے بعد والی جتنی بھی نسب ہیں جو کہ اوپر لے کر جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، وہ کوئی قطعی طور پر واضح ترین نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں نسب جو ہے حضرت ابراہیم سے اوپر بھی جو نسب ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال جو ہے وہ بنو زہرہ ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب اسی خاندان سے تھیں، اور ان کا نسب کلاب بن مرہ پر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ننیال اور دریال کے اعتبار سے سب سے زیادہ شرف و منزلت اور عزت و وقار والے قبیلے سے منسلک تھے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ جو ہے اس کو اسماعیل کی اولاد سے چنا، وصطفیٰ قریش من کنانہ، اور پھر قریش کو کنانہ کے یعنی اس کے نسب سے چنا، اور پھر وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، بنو ہاشم کو قریش سے چنا، وصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے پھر بنو ہاشم سے چنا گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ فضیلت والا قبیلہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ سب سے بہترین مخلوق میں سے ہیں، اور عرب و عجم کے سردار ہیں، جیسے رحمت للعالمین بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، اور دیگر کتنے ہی ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب بھی اور نسب دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ امتیاز عطا فرمایا تھا۔ اب اس کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے قبیلے اور سب سے ممتاز قبیلے میں تھے، اس کی گواہی ابو سفیان نے کیسر کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دی۔ حالانکہ ابو سفیان اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں محمد ہم میں سب سے بلند نسب والے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ حضرت مطلب نے رکھا، اور وہ محمد رکھا۔ اس کے بعد عرب کے اندر یہ آگے اس کی حکمتیں اور فوائد کے اعلیٰ نسب ہونا یہ کتنا ہی زیادہ ضروری ہے، اور کتنا ہی زیادہ عرب کے یہاں اس کو حیثیت اور مقام حاصل ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ویسے تو تقوی کو بنیاد بنایا ہے، ویسے تو تقوی کو بنیاد بنایا ہے، لیکن اس صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہے وہ نسب کو جو نسبی حالت ہے کیفیت ہے اس کو بھی امتیاز دیا۔ پر وہ اس انداز سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے تو سب سے زیادہ مرکزی حیثیت ہے، اور اس میں بھی ایسی ہی بات ہے۔ جی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نسبی اعتبار سے بھی فضیلت کا جو امتیاز ہے وہ بھی یقینی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان میں بھی پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام
جو کہ شرف و منزلت میں اور نجابت میں وہ بھی سب سے زیادہ معزز تھے، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام بھی دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں بھی ان کو اللہ جلال والاکرام نے ان سے قبولیت جو ہے وہ دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھنے کے حوالے سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ آپ سے فتنہ شدہ پیدا ہو گئے بھارت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7ویں دن جو ہے وہ نام رکھا گیا، اور وہ نام محمد تھا۔ اور زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ کے آپ کا جو نام تھا اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد رکھا گیا ہو، اس کی کوئی بھی کہیں بھی نظیر نہیں ملتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جب عبد المطلب سے یہ پوچھا گیا، عبد المطلب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور ساری مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش اور تعریف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کریں، اور دنیا کے اندر لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں۔ اچھا احباب، آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے یا اس میں کچھ مسئلہ ہے؟ سر ایشو تھوڑا سا ہے، تھوڑی آواز کلیئر اس طرح نہیں آ رہی، تھوڑی آواز ہے۔ سر والیوم سلو ہے جی۔ والیوم سلو ہے؟ اب میرے پاس تو جو صورتحال ہے تو یہی ہے کہ میں تو اپنے طرف سے پوری کوشش کر کے تھوڑا سا آپ کوشش کر لیں، امید ہے انشاءاللہ کچھ اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر وہ بھی سمجھ آ جائے گا، امید تو ہے۔ نہیں ڈلیور سر ہاں، آواز آ ٹھیک رہی ہے، بس والیوم تھوڑا سا کم ہے، باقی آواز مطلب جو نا سنی جا سکتی ہے، ایسی بات نہیں۔ پہلے میں کوشش کرتا ہوں اس کی مزید جو ہے۔ شیخ ہینڈ فری لگا کے ٹھیک آ رہی ہے، لیکن اوپن مائک میں کم لگتی ہے۔ اچھا چلیں، اللہ آسانیاں کرے۔ جی آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اسماء کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان جو ہے وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے لیے میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں یعنی آخری نبی بھی ہوں۔ عاقب کا معنی نیچے بیان کیا گیا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ خاتم کا لفظ بھی موجود ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مقفی پیچھے آنے والا بھی، یا نبی الرحمہ کہ نبی رحمت، اور نبی الملاحم، ٹھیک ہے، یہ بھی نام جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح کئی احادیث کے اندر مختلف اسماء جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کیے گئے ہیں۔ چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اسماء کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ناموں سے آپ کو پکارا گیا ہے، البتہ قرآن مجید میں احمد کا نام جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور محمد کا نام بھی جیسے سورہ محمد مذکور ہے، اسی طرح اسماء میں سے محمد، ما کان محمد ابا احد، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس طرح دو اور مقامات پر محمد کا نام بھی مذکور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی قبل از پیدائش نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس حوالے سے توفیق دی کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کی صحیح طور پر دیکھ بھال ابتدا میں جو ابتدائی ایام ہیں ان میں کی۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آمنہ کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ابھی پیٹ میں ہی تھے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھیں۔ اسی طرح ابو نعیم کی روایت ہے، ان میں بھی یہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آمنہ سیدہ آمنہ نے یہ خواب جو ہے وہ دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو خواب تھا اس میں یہ تھا کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے بطن میں وہ بچہ ہے جو مخلوق میں سب سے بہترین اور سارے جہانوں کا سردار ہے، تو جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ اسی طرح ایک اور بھی بڑی معروف خواب بیان کی جاتی ہے۔ تو بہرحال ابن اسحاق نے، امام بہقی نے بھی اور دلائل النبوہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ سیدہ آمنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرے بطن میں سانس لیا تو مجھ سے کہا گیا جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات و انجیل میں احمد ہے، زمین و آسمان کے سب لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کا نام قرآن میں محمد ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کے دادا عبد المطلب کو جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ مجھے اس بچے کا یہ نام رکھنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے پھر چند شعر بھی کہے۔ احمد مکتوب علی اللسانی، کہ لفظ احمد اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے لکھا گیا ہے اور رکھا گیا ہے، زبانوں پر بھی یہ مکتوب ہے، یعنی یہ رتب اللسان ہوں گی زبانیں اس بنا پر۔ تو یہ نام اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے حوالے سے، کہ آپ کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر اپنا نام تو رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کی کنیت ابو ابراہیم رکھی تھی، لیکن آپ نے اپنی معروف کنیت ترک کرنی پسند نہیں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم تھا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کے حوالے سے اب اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا آپ کی کنیت رکھی جا سکتی ہے یا نہیں رکھی جا سکتی۔ اچھا، یہ بات پہلے ہم نے ذکر کی ہے کہ محمد اور احمد دونوں نام ہی جو ہیں یہ معروف نہیں تھے، اور لیکن چونکہ تورات اور انجیل کے حوالے سے مذکور ہے کہ اس سے پہلے جو ہے جو تورات اور انجیل ہے اس میں احمد کا نام ہے اور قرآن میں محمد ہے، تو اس بنا پر یہ دونوں نام مذکور ہیں۔ اب آگئی بات دادا کی اور چچا کی کفالت، یعنی چونکہ والد گرامی فوت ہو چکے تھے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اول پہلے جو ہے وہ دادا نے کی، پھر اس کے بعد دادا کی وفات کے بعد ابو طالب نے کی۔ تو بہرحال یہ معروف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے عبد المطلب، پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی جو ہے وہ پرورش کی ہے۔ اس میں اللہ رب الجلال والاکرام نے ایک جو احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتایا اس میں یہ ہے کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کی والدہ، جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو اکثر علماء اس بات کے کہہ لیں کہ آپ اس وقت پیدا ہو چکے تھے اور جھولے میں تھے، ایک یہ قول ہے کہ 2 ماہ کے تھے، ایک کچھ اس سے زیادہ، کہ اس موقع پر آپ کے والد جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ الگ بات ہے کہ باقی سیرت مدار زیادہ تر جو ہیں وہ اسی بات پہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیمی کی حالت میں، جیسا کہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ علم یجد کا یتیما فآویٰ، ٹھیک ہے۔ پرورش کی بات آتی ہے تو عبد المطلب نے پرورش کی ذمہ داری لی ہے، ساتھ ہی والدہ ماجدہ بھی آپ کی پوری نگہبانی کرتی تھیں، آپ کی پرورش میں وہ بھی رہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ میں فوت ہوئے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بھی تھے، اور ان کے والد عبد المطلب کے وہاں پہ ماموں بنو عدی بن نجار رہتے تھے، تو عبد المطلب نے انہیں کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ بھیجا تھا، تو وہاں فوت ہو گئے، تو پھر ان کو دار نابغہ میں دفن کیا گیا۔ تو بہرحال یہی موجود ہے بات کہ آپ عبداللہ جو ہیں وہ 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ عبد المطلب ان کی دیکھ بھال کے لیے رہے، لیکن جیسا کہ معروف تھا کہ عرب اپنے بچوں کو اپنے
دیہاتی ماحول میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں بچہ صحت مند رہے اور زبان بھی اس کی فصیح ہو جائے اور اس کے جسم جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے، کڑیل ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر عرب جو ہے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ بنو سعد کے علاقے سے جو ہے وہ بنو سعد کے علاقے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور والدہ مائدہ کی نگرانی میں رہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ پھر وفات پا گئی، اور ابوا مقام پر وہ وفات پائی انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا کے ننہال بنو ادی بن نجار کے پاس سیدہ گئیں، واپسی پر ان کی وفات کا واقعہ آتا ہے، اور ان کے ساتھ ام ایمن جو آپ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی لونڈی تھی، وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو پھر وہیں پہ دفن کیا گیا، ابوا کے مقام پر والدہ کو دفن کرنے کے بعد ام ایمن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ آپ کے دادا کے پاس عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ تو دادا نے اپنی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شفقت کے ساتھ رکھا۔ 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے، تو پھر ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی آپ کا بچپنا بھی انتہائی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل کے اندر تھا اور اس کی نگہبانی میں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے کے ساتھ ہی یہ پیارا معاملہ فرماتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ان میں سے جو یتیم ہوتے ہیں ان کے لیے تو مزید اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو نوازتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا اس کا احسان بھی جتلایا ہے، بتایا بھی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا تھا وہ بھی انتہائی زیادہ معزز اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کی نگہبانی میں تھا اور اس کے فضل اور عنایات کے اندر تھا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت بھی سارے کیا کرتے تھے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ کہ محبوب تھے، ویسے ہی فطری طور پر بھی محبوب تھے، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ نام بھی محمد رکھا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک اکرامی وجہ ہے، اور ایک اور بات یہ بھی تھی کہ چونکہ عبد المطلب موجود تھے اور وہ اپنے تمام بیٹے یعنی باقی دیگر تمام بیٹوں کے اندر وہ عبداللہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ ان کو عبداللہ بھی بہت عزیز تھے۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا بہت متعدد ان کو یہ شرف حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سارے ہی محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے انداز بھی مختلف تھے۔ تو اسی طرح واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کے فلاں گم شدہ اونٹ ہے اس کو لے کے آؤ۔ تو اونٹ کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، تو دادا کو اونٹ تو بھول گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب ان کی فکر لگ گئی۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہے اور یہ شعر پڑھتے رہے، رب رد الیہ راکبی محمدن یا رب ردہ وسنا اندی یدا، کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو میرے پاس واپس بھیج دے، اے اللہ اسے ضرور واپس بھیج دے اور مجھ بوڑھے پر احسان فرما۔ تو گویا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دادا کی محبت وہ بھی بہت ہی ممتاز تھی، بہت ہی اچھی اور ایک دلجوئی والی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت عبد المطلب بھی کرتے تھے، اور پھر عبد المطلب کے سارے بیٹے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا بھی آپ کے ساتھ محبت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت میں پھر ابو لہب نے دشمنی شروع کر دی۔ وہ آگے اوقات آئیں گے، وجوہات بھی سامنے آتی ہیں بعض اوقات، تو وہ بھی جو ہے وہ سامنے۔ تو جب اونٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر بعد میں عبد المطلب نے یہ دعا کی اور بلکہ کہا
کہ آئندہ کے بعد میں آپ کو کسی کام کے لیے اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ تو عبد المطلب کی جو محبت تھی اس کا انداز ایک یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوں تو ان کو جگانا نہیں ہے۔ اسی طرح عبد المطلب کی مثلا چونکہ وہ سردار تھے تو ان کی جگہ پر کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آ کے بیٹھ جاتے تو عبد المطلب ان کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب سلاتے اور ساتھ ساتھ رکھتے اور ان کو کھانا کھلاتے، اور یہ اس طرح کے دیگر امور کے اندر، یہاں تک کہ تجارت کے لیے بھی، تجارت کی غرض میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے۔ گویا کہ ابو طالب آ، ہجرت سے پہلے جب وفات ہوئی ہے ان کی، اس سے پہلے تک جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ سے محبت کا باقاعدہ جو ہے وہ حق بھی ادا کیا ہے۔ ہمیں ایک بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، اس کے باوجود محبت کرتے تھے، دفاع بھی کرتے رہے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ وہ انہوں نے عہد و پیمان بھی دیا تھا اپنے باپ عبد المطلب کو کہ میں اپنے بھتیجے کی پوری خبر گیری کروں گا۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ ابو طالب کو عبداللہ کے ساتھ بھی محبت تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ، اور ایک جو یتیمی کی حالت کا جو احساس ہوتا ہے اس کو ابو طالب بھی اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی مامور تھے ابو طالب، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن مامور تو تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے کمر بستہ رہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے پھر بنو سعد کے حوالے سے آ جاتا ہے، کچھ یہاں پہ تذکرہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سعد میں بھیجا گیا، اور وہاں پہ حلیمہ سعدیہ جو ہیں ان کی ان کی میت میں، اور وہ ساتھ ان کے گئے اور وہ انہوں نے ان کو رضاعت بھی مکمل کروائی، اور باقی مقامات، باقی چیزیں بھی ساری، اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، تفاصیل ہے، اور بہت ہی زیادہ اس میں کچھ معجزات اور دلائل اور براہین بھی ہیں، لیکن چونکہ یہاں ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں تو وہ مذکور نہیں ہے، مختصر سی بات ہے، اس لیے اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ تو ایک بات جو یہاں پہ شاید اسی سلسلے میں ہوگی وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی آپ کے بارے میں دلائل اور معجزات، اس طرح کی کچھ چیزیں جو مبشرات کے طور پر تھیں وہ سامنے آ رہی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کو بھی خواب آیا تھا جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خواب دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میرے وجود سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے شام اور بصرہ کا کے محل جو ہے وہ چمک اٹھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کا بھی بیان ہے کہ آپ کی والدہ آمنہ نے ایک دن کہا کہ جب میں نے اپنے بچے محمد کو جنم دیا تو میں نے اسے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا، صبح ہوئی تو آج رسم کی والدہ نے دیکھا کہ ہنڈیا دو ٹکڑے ہو چکی ہے اور آپ نظر اوپر اٹھائے آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں اور واقعات ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ سندم ثابت نہیں ہے، معروف ہیں، جیسے یہ بھی کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنجرے ٹوٹ گئے، مجوسیوں نے اپنے عبادت خانے میں عبادت کے لیے جو آگ جلا رکھی تھی وہ بجھ گئی، جھیل ساوا کا پانی خوش ہو کر گہرا ہو گیا، اور ارد گرد کے بت خانے جو ہیں وہ گر گئے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال مورخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا جو ٹائم ہے یا اس کی ڈیوریشن ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کو دودھ پلانے والی خواتین میں سے سیدہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی قوم بنو سعد کے علاقے میں لے گئیں اور وہاں 4 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی والدہ کے پاس واپس چھوڑ گئیں۔ سیدہ حلیمہ نے دودھ پلانے
دودھ پلانے اور ان کے ہاں آپ کے رہنے کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور ابن ہشام اور ابن اسحاق نے اپنی اپنی سیرت کی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا، لیکن علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اسی طرح ابن اسحاق نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی، میرے ساتھ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، ہمارے خاندان بنو سعد بن بکر کی اور بھی بہت سی عورتیں تھیں، ہمارا مقصد دودھ پینے والے بچے کو تلاش کرنا تھا اور قحط تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میں ایک گدی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، بچہ ہمارا ایک تھا وہ بھی بھوکا ساری رات روتا رہتا، اور ہم بھی اس کی رونے کی وجہ سے سو نہ سکتے، اور میں اتنا ہی ہمارے لیے دودھ بچتا کہ ہم بس جو ہے وہ گزارا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بارش اور خوشحالی کی امید رکھتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ میری جو گدی تھی وہ بھی زیادہ تیز نہیں چل سکتی تھی، اور بالآخر میرے قافلے والے تنگ آ کے کہ یہ ہم سے بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور ہم بھی جو ہے وہ مؤخر ہو رہے ہیں، پھر بالآخر ہم مکہ پہنچے تو سارے بچوں نے سارے لوگوں نے بچے تلاش کیے اور سب کو مل گئے، چونکہ میں ایک غریب تھی اس وجہ سے مجھے کسی نے بچے نہیں دیا، آخر میں ہم نے اور سارے اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جاتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو یتیم ہے تو اس کی والدہ ہمیں کیا دے گی، لیکن بالآخر ہم نے کہا کہ وہ حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ عیب لگا کہ سارے تو اب بچے لے جائیں اور میں بچہ ساتھ نہ لے کے جاؤں، اس لیے میں نے پھر وہ بچہ لے لیا۔ تو کہا کہ جس رات واپسی کا پروگرام بنا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ سارے بچے لے جاؤ اور میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، میں بچہ لے کر ہی جاؤں گی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی، پھر حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ان جیسا کوئی بچہ ہی نہیں تھا، جب میں اپنے خیمے میں واپس آئی تو دودھ اتر آیا اور پھر جی بھر کر دودھ پیا، میرے بچے نے بھی سیر ہوتے پیا، اور یہ پہلی رات تھی جس رات کو ہم بہترین نیند سوئے، اور اسی طرح اونٹنی بھی دودھ دینے لگی، اور اسی طرح ہم جو کشادگی میں آ گئے، اور اس کے بعد ہماری زندگی بہت خوب گزری، اور شوہر کہنے لگا اللہ کی قسم سچ پوچھو تو تم نے بڑی مبارک روح حاصل کی ہے، میں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی یقین ہے، اور پھر ہم واپس آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کو لے کر میں گدی پر بیٹھی تو سارے قافلے سے پہلے پیچھے رہتی تھی اور پھر وہ سب سے آگے نکل گئی، کوئی بھی جانور میری گدی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اے ابو زہیب کی بیٹی تیرا ستیہ ناش، ذرا ہم پر ترس کھا، کیا یہ وہی گدی ہے جس پر تو آئی تھی؟ تو میں کہتی ہاں یہ وہی ہے، تو وہ حیرانی سے کہتی ہیں اللہ کی قسم اس میں کوئی خاص بات ہے، ہم اس طرح اٹھتے چلے آئے اور بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھر جا پہنچے، صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے بڑھ کر قحط زدہ نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد ہماری بکریاں دور سے بھری ہوئی واپس آتی، خوب سیر ہو کر کھایا پیا کرتی، اور ہمارے جو ارد گرد باقی لوگ ہوتے ان کو پانی ان کو کچھ بھی نہیں نصیب ہوتا، لیکن ہم جو ہیں وہ ایک کشادگی میں آ گئے اور ہر طرح سے ہمیں آسودگی حاصل ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور اسی طرح اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ 2 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والے یہ محسوس کرتے کہ 4 سال کا صحت مند بچہ ہے، ہم مجبوراً اسے اس کی والدہ کے پاس لے آئے، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، اور ان کی برکت کا چونکہ خوب مشاہدہ کیا تھا اس وجہ سے ہمارا قطعی یہ دل نہیں تھا کہ ہم واپس لے کر آئیں۔ تو بہرحال اس موقع پر شک صدر کا معجزہ بھی آتا ہے، جو کہ سرن کے اعتبار سے اس پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے واقعات ہیں، وہ بھی سارے یہاں پہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ویسے جب پڑھیں گے تو جو ہے وہ ایک دفعہ آپ کوئی بھی کتاب جب پڑھیں گے تو اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح ابن اسحاق کی ہی ایک حسن روایت میں ہے کہ غزوہ حنین سے وہ اپنے پر جیرانہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو بنو حوازن کے وقت نے آپ سے استدعا کی کہ ان قیدیوں میں آپ کی پھوپھیاں خالائیں اور خاتنائیں بھی ہیں جو آپ کو اپنے گود میں کھلایا کرتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو آزاد کر دیا تھا، اور یہ واقعی حقیقت میں یہی بات ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں جو اس میں مذکور ہیں۔ اسی طرح یہ دیہات میں بیچنے کے حوالے سے بچوں کو وہاں کے جو
فضا بہت اچھی، اور وہاں رہنے کے لیے سکون، اور وہاں آب و ہوا بھی مناسب، اور کھیلنا، اور اس کے علاوہ زبان کی بہتری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس دور میں ہوا کرتی تھی، آج بھی ویسی ہی ہیں۔ تو شہری زندگی اگرچہ ٹیکنالوجی سے بھرپور ہے، لیکن یہاں وہ آسودگی اور وہ خوشی اور سکون اور زبان کی روانی اور اس کے اندر مضبوطی، یہ شہری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ گاؤں کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شق صدر کا واقعہ بھی یہاں پہ آتا ہے، اس کو بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی کوئی چیز، کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہے تو پہلے پوچھ لیجیے۔ شق صدر کا واقعہ جو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ کر پھر اکتفا کریں گے، چونکہ ہماری کلاس تھوڑی سی لیٹ بھی، ہم نے وقفہ بھی کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ 5-7 منٹ یا 10 منٹ ہم آپ کے اضافی لے لیں۔ اس میں شق صدر جو ہے یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور یہ دلائل النبوہ میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہی یہ واقعہ ہوتا ہے کہ میری پرورش کرنے والی رضائی ماں بنو سعد بن بکر سے تھی۔ ایک دفعہ میں اور میرا رضائی بھائی بکریاں لے کر گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہ گئے۔ میں نے کہا بھائی تم جاؤ امی سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا، میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا۔ اچانک دو سفید پرندے اڑتے نظر آئے، ان کی شکل گرد جیسی تھی، وہ سیدھے میری طرف آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں وہی ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑا، چٹ لٹا دیا، میرا پیٹ چیرا، دل نکالا، اسے چیرا، پھر سیاہ رنگ کے دو ٹکڑے نکال کر پھینک دیے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگا برف کا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا تو اس سے میرا پیٹ دھویا۔ پھر ایک نے کہا اولوں کے پانی لاؤ، پھر انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا۔ پھر اسی نے کہا سکینت لاؤ، اور اسے میرے دل میں چھڑک دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے سی دو، اس نے میرا پیٹ بھی سی دیا، میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو، دوسرے پلڑے میں اس کی امت کے 1,000 افراد ڈالو۔ مجھے وہ 1,000 والا پلڑا اتنا اونچا نظر آتا تھا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں جو ہے وہ مجھ پر گری نہ پڑے۔ وہ کہنے لگا اگر تم ساری امت کو بھی اس کے برابر تولو گے تو یہ سب سے وزنی ثابت ہوگا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے، میں گھبرا گیا، امی کے پاس پہنچا، واقعہ سنایا، وہ بھی گھبرائیں، اور ان کو یہ خطرہ اور خدشہ لاحق ہوا کہ شیطانی مسئلہ نہ ہو۔ کہنے لگے میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے اونٹ پر پلان کسا، مجھے اپنی گود میں پلان پر بٹھایا، اور ہم چل دیے یہاں تک کہ میں اپنی حقیقی والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو میری رضائی والدہ کہنے لگی کہ یہ لیجیے اپنی امانت، میں نے جو وعدہ کیا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا۔ میری والدہ مطلق پریشان نہ ہوئی، کہنے لگی جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چمک اٹھے ہیں۔ امام مسلم نے اسی واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول کے بعد جبریل آئے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا، زمین پر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ رہا شیطان کا حصہ۔ پھر دل کو سونے کے ایک تھال میں رکھ کر زمزم سے کے پانی سے دھویا، اسے سی کر دوبارہ اسی کی جگہ رکھ دیا۔ دوسرے بچے بھاگتے ہوئے آپ کی رضائی والدہ کے پاس گئے، شور مچانے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو گھر والے بھاگتے ہوئے آئے تو آپ ان کو سامنے آتے دکھائی دیے، آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس نے فرمایا میں سلائی کے نشان آپ کے سینے مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی تعیین جو تھی وہ اس موقع پر نہیں کی گئی۔ کسی نے تعیین کی کوشش کی ہے کہ 2 سال تھی، کچھ اوپر تھی، حلیمہ کہتی ہیں 2 سال کو عمر کو نہیں پہنچے تھے، اور کچھ بس اس طرح کے تھے، مختلف اقوال ہیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک اور واقعہ کہ آپ اس میں 4 سال کا ذکر ہے، اور یہ سند اگرچہ ضعیف ہے 4 سال والی، کچھ نے 5واں سال بتایا۔ تو یہ مختلف جو کہ مورخین ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اندازہ لگایا ہے کہ 4 سال ہیں، 2 سال ہیں، یا کچھ مہینے ہیں، یا 5 سال سے زیادہ عمر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، جیسا کہ
امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب آپ کی عمر 10 سال سے چند ماہ اوپر تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ شق صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش ہے کہ آپ کی عمر مبارک 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اور جب آپ کو بیت المقدس میں جایا گیا۔ امام ذہبی نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شق صدر 2 دفعہ ہوا ہے، بچپن میں اور معراج کے وقت۔ ہاں جی، بعض مورخین نے اس واقعے کا صدور چوتھی مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ بعض اقلیت پرست مستشرقین اور ان سے مرعوب مسلمان مورخین اس واقعے کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حقیقی نہیں تھا، یہ ایک کہانی ہے۔ تو بہرحال آ، یہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور واقعہ شق صدر کی خوبصورت ترین بات حافظ ابن حجر نے کی ہے کہ سینہ چیرنے، دل نکالنے، خرق عادت واقعات کے بارے میں جو روایات موجود ہیں ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے، ان کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معجزات اللہ کی قدرت کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں، ما فوق الفطرت ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے تو محال ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر اس کو ماننا اور تعویل سے بچ کر رہنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح ان مستشرقین کو جو ان حقائق کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ ضرور اس کی مثال دور حاضر میں بھی دینا چاہوں گا کہ مستشرقین یہ تو بات کرتے ہیں نا کہ یہ ایک واقعہ ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت میں اصل بات یہی ہے کہ آج کے دور میں جب ہارٹ سرجری ہوتی ہے تو اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ دل کو نکال کر ایک جگہ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کے دیگر لینز جو ہیں ان کو ان کی اصلاح کی جاتی ہے، درست کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ دل جو اپنی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ تو اگر سائنس جو ہے وہ آج اتنے اس انداز سے ایک چیز کو دیکھ رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے تو پھر بالاولیٰ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں انسان کو خدشہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا، یا مستشرقین نے جس طرح وہ عقل کے مطابق چلتے ہیں اور سائنس کو تجربے کی روشنی میں دیکھ کر اس ایمان کا انکار کر دیتے ہیں، اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی مخلوق میں سے کسی چیز کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جس طرح کہتا ہے اذا اراد یکون له کن فیکون۔ تو بہرحال یہ حقیقی واقعہ ہے، جیسا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں میں جو ہے وہ سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ذکر کیا، تو اس لیے یہ حقیقی واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔